اب دیکھو میں تمہاری کتاب سے تمہیں دکھاتا ہوں، یہ تمہارے سامنے تمہاری ابھی بک آ جائے گی اصول کافی، اس کے اندر ایک میل بتا رہا ہے، جبکہ یہ مسئلہ فیمیلز کا ہے، بتا میل رہا ہے، ٹھیک ہے، میل بھی کون؟ ایک تو لکھنے والا وہ آپ کا دجال کلینی جس کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یہ روایت تو چلو مسند احمد کی اس نے پڑھی، لیکن اس میں عقائد کے حساب سے اس نے عقیدہ بتا دیا یہودیوں کا، یعنی کہ وہ عورت اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتا سکتی۔ دیکھو یار کیا فضول ترین بکواس ہے، کوئی اس انسان کا کوئی دین ایمان بھی ہے؟ اچھا آپ خود ایمانداری سے بتائیے گا، جو آپ کی بیوی، کبھی کسی کی بھی بیوی، فور ایگزامپل شیعوں کی بات کر رہا ہوں، سنیوں کی بات کر رہا ہوں، جب ان کی بیوی کو حیض آتے ہیں، پیریڈز آتے ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ کو ہی بتاتی ہیں نا، اور وہ بھی جو بھی سامان ہوتا ہے، جو بھی چیز وہ ہسبینڈ لا کے دیتا ہے۔ ہسبینڈ اور بیوی کے درمیان تو کوئی، جب اللہ نے فرما دیا تم میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، تو پھر تو ختم ہوگی نا کہانی۔ یہ کہتا ہے بیوی شرماتی ہے اپنے ہسبینڈ کو بتاتے ہوئے، تو یہاں تو میں تو حیران ہوں، یا لعنت ہے ویسے تجھ پہ، لعنت اللہ علیہ علی الکاذبین، لعنت ہے تم جھوٹوں کے اوپر، اسپیشلی حسن اللہ یاری، کتے کی موت مرے گا تو، دیکھیں تو جتنا تو نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہتان کستا ہے نا، تیرا انجام دنیا دیکھے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، کیوں کہ تو بلا وجہ کا ایشو کریٹ کر رہا ہے جو ایشو ہے ہی نہیں۔ وہ بھی کس کو بتانا ہے؟ عورت نے شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کو ہی بتانا ہے نا، شادی سے پہلے اپنی ماں کو بتائے گی نہیں، تیرے حساب سے تو محلے والوں کو بتائے، یا پھر اعلان کرے، یا پھر بتائے نا، چپ کر کے جا کے لیٹ جاؤ۔ تو میرے حساب سے انٹرکورس بھی کر لیتا ہوگا حائضہ عورت کے ساتھ جا کے، یا اپنی بیوی کے ساتھ جا کے۔ یار انتہائی غلیظ اور کمینہ انسان ہے تو ویسے حسن اللہ یاری۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ کا مذہب یہودیت پہ کھڑا ہے بھائی، یہودی عقائد ہیں، آج اس نے پھر ثابت کر دیا یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ وہی کتاب ہے، مسند احمد ہے، صفحہ نمبر 74 ہے۔ میرے محترم ناظرین یہاں پہ حدیث نمبر دیکھیے 23718، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجاور فی المسجد فیصغی الی رأسہ فارجلہ وانا حائض۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ایک بیوی جو ہے اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے بھائی کہ مجھے جو ہے نا میری جو مجھے حیض ہو گئی ہے، جو میری ماہوار بیماری ہے وہ مجھے آئی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بتانا، ایک بہن دوسرے بہن کو بتانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بیٹی اپنی ماں کو بھی نا، اس کی بیٹی کی اگر شادی ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو اس کو بھی بتانا مشکل سے ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتی ہے کہ کسی کو وہ نہیں پتہ چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حسن اللہ یاری کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں اس نے مسند احمد سے ایک روایت پڑھی، اور روایت پڑھنے کے بعد، اور وہ روایت اس نے کیونکہ صرف انا حائضہ پہ روک دیا تھا، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں جی کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کو یہ کہہ سکتی ہے کہ میں حیض میں ہوں۔ مجھے تو اس بندے کی مینٹیلٹی کی اور اس بندے کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، کیا یہ اپنی بیوی کی جب اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہوگا تو کیا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جب قرآن نے کہہ دیا کہ عورت مرد کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، عورت اور مرد ایک دوسرے کے لباس ہیں، تو کیا یہ اپنی بیوی سے، یعنی کہ جب وہ حیض ہوتا ہوگا تو یہ دیکھے بغیر ہی ہم بستری کر لیتا ہوگا؟ اس کی بیوی بتاتی ہوگی نا حیض کے بارے میں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے کہ جی ایک بیوی اپنے شوہر کو حیض کے بارے میں نہیں بتا سکتی؟ اور یہ ایون کہ ایک اور ویڈیو میں ابھی چلاتا ہوں جس میں کہتا ہے کہ ایک بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی، اور یہ تو ایسے معاملات ہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ یار حد ہوتی ہے، کوئی کیچڑ اچھالنے کی بھی، کوئی اللہ معاف کرے، کوئی مطلب کمینگی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، ہر انسان میں تھوڑا اچھائی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ انسان تو کوئی انتہائی غلیظ ترین کمینہ انسان ہے۔ آپ دیکھیں یہ کوئی بیس ہی نہیں بنتی جس پہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا رہا ہے، اور وہ کس سے کہہ رہی ہیں؟ مروی کس سے ہے؟ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں وہ مسند احمد کی حدیث جو اس نے سنائی وہ مروی کس سے ہے؟ یعنی کہ وہ اپنی بہن کے بیٹے سے، یعنی اپنے بہن کے بیٹے کو بتا رہی ہیں۔ اور یہاں یعنی کہ میں اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو کہ مطلب یہ تو چلو ایک شرعی مسئلہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ حیض کی حالت میں اس نے تو خیر آپ کو حدیث بھی بتانا مناسب نہیں سمجھی، حیض کی حالت میں کیا عورت مرد کو یعنی کہ اس پہ پانی ڈال سکتی ہے، اس کو جانماز دے سکتی ہے، یا کچھ بھی ایسا ویسا؟ یعنی کہ اس حدیث میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بالکل ساتھ حجرہ ہوتا تھا، تو وہ نبی پاک سر
نکال لیا کرتے تھے اور وہ حیض کی حالت میں ان کو کنگھی کر دیا کرتی تھیں. اس نے خیر مطلب اور ڈالا ہے, ٹھیک ہے, کہ جی وہ سر پہ پانی ڈال دیا کرتے. چلے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں سر پہ پانی ڈال دیتے. کیا عام گھروں کے اندر جو عورتیں حیض کے ساتھ ہوتی ہیں کیا وہ کھانا نہیں بناتی؟ یار کون سی بکواس, کیا ڈرامے بازی یہ انسان لگا رہا ہے. اچھا یہاں تو امت کی ماں بتا رہی ہیں, امت کی ماں بتا رہی ہے اور اپنے بھانجے کو بتا رہی ہیں. اب دیکھو میں تمہاری کتاب سے تمہیں دکھاتا ہوں, یہ تمہارے سامنے تمہاری ابھی بک آ جائے گی اصول کافی. اس کے اندر ایک میل بتا رہا ہے, جبکہ یہ مسئلہ فیمیلز کا ہے. بتا میل رہا ہے, ٹھیک ہے, میل بھی کون, ایک تو لکھنے والا وہ آپ کا دجال کلینی جس کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ ساری کارستانیاں, یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کلینی دجال اور یہ جھوٹے انسان, پتہ نہیں, میں یقین کریں مجھے تو اس بندے کلینی کے اوپر جس کو یہ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے مجھے اتنا غصہ چڑھتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس انسان کی کمینگی کی وجہ سے جو ہے یہ اگر یہ جھوٹی بک, یہ جھوٹی روایت نہ لکھتا تو شاید یہ آج اصول کافی جیسی بک نہ بنتی. تو خیر سنیں, یہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. یہ باب ہے حیض کے متعلق, ٹھیک ہے, اور یہ ریفرنس نمبر, حدیث نمبر میں آپ کے سامنے اس پہ یعنی کہ آ جائے گا, آپ دیکھ لیجئے گا. اور کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں. آپ کے سامنے آئے گا, ساری چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی. ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو فیک روایت آپ ہی کے اصول کافی سے دے رہا ہوں. ہاں جی, محمد بن اسماعیل ان فضل بن شادان ان ابن ابی عمیر ان معاویہ بن عمار ان ابی عبداللہ. اچھا مزے کی بات ہے, معاویہ کے نام سے تو تم لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں. تمہارا کلینی جو ہے حدیثیں جو ہے مروی کر رہا ہے معاویہ نام سے, بڑی بات ہے یار. تم لوگوں کی بھی منافقت کی انتہا نہیں اور تمہارے اس کلینی دجال کمینے انسان کی بھی منافقت کی انتہا نہیں. آگے ہے جی, الحائزی تناویل الرجل الماء فقال, یعنی کہ ان سے پوچھا, کن سے پوچھا, یعنی کہ ان ابی عبداللہ سے پوچھا, یعنی کہ امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی کیا عورت جو ہے حیضہ عورت کسی پہ پانی ڈال سکتی ہے, ٹھیک ہے. فقال, انہوں نے کہا قد کانا, ہاں یقیناً, کانا کہا, بعض نساء ان نبی جی, یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ وہاں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج کا ذکر کر رہا ہے. وہ بھائی بعض ازواج کا ذکر کر رہا ہے. اب یہ نہ 9 میں نہ 13 میں, ٹھیک ہے نا, وہ تو اپنے بھانجے کو بتا رہی ہیں. اچھا, لا تسکبوا علیہ الماء وہی حائض وتناولوہ الخمر. اب آپ دیکھیں کہ یہاں وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ جی بالکل پانی ڈال سکتی ہے علیہم, ان پر, حالانکہ وہ حائضہ ہو, اور ان کے لیے جائے نماز بھی بچھا سکتی ہے, ان کے لیے جائے نماز بھی بچھا سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ مجھے تو حیرانگی ہے, پہلی بات تو اس, یعنی کہ یار یہ انسان آپ کو کس طرح بیوقوف بنا رہا ہے اور آپ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں. یعنی کہ سوال گندم جواب چنا, یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ اس وجہ سے مناظرے میں بھی یہ یہی کمینگی کرتا ہے. اس سے سوال پوچھو کچھ, جواب دیتا ہے کچھ, ٹھیک ہے نا. اب انا حائض, اب بیٹھا ہے جی منہ لٹکا کے کہ دیکھیں ایک بیوی شوہر سے کس طرح کہہ سکتی ہے کہ میں حائض ہوں, اور بیوی شوہر سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ پتہ نہیں عقل کا ڈھکن ہے یہ, اس کو عقل ہی نہیں ہے. وہ بیوی شوہر سے ہی کہے گی نا, یا باہر کسی محلے دار کو بلا کے کہے گی کہ میں حائضہ ہوں. ماں بیٹی سے ہی کہے گی نا, بیٹی کو تربیت ماں ہی دیتی ہے نا. یار کوئی تو پاگل ہے یا مجھے لگتا ہے تم سائیکو پیشنٹ ہو, اپنے دماغ کا علاج کرا. تو یہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہتان لگا رہا ہے اور یہاں تیرا امام, خیر میں اب ان کو کیا کہوں, امام ہیں, اللہ کی قسم میرا تو پتہ نہیں بس اندر سے خون کھولتا ہے کہ اپنے اماموں پہ تم بہتان لگاتے ہو. ہم تمہارے اماموں کا دفاع کریں, بہتان تم لگاؤ. یہاں ایک میل ہو کے امام صاحب جو آپ کے میل ہیں وہ فیمیل کی باتیں بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, حائضہ عورت کی باتیں بتا رہے ہیں. بھائی آخر یہ بھی تو میل ہے نا, ان کو بھی تو کسی نے بتایا ہے نا. اچھا آپ لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا. وہاں وہ اپنے بھانجے کو بتا رہی ہیں تو تکلیف ہے, اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتے. آخر ان کو بھی تو کسی نے بتایا, ان کی بیوی نہیں بتایا ہوگا امام کی, یا کسی نے بتایا ہوگا, امام جعفر علیہ السلام کی بیوی نے بتا دیا ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کوئی تک بنتا ہے بکواس کرنے کا, یہ ایسے کہ بھائی ایک شرعی مسئلہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تم اپنی بیوی میں, اس کا مطلب حیض کی حالت میں تو اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا ہوگا, جہاں تک میرا خیال ہے تو پوچھتا نہیں ہوگا نا, کیونکہ تیری بیوی تجھے بتا نہیں سکتی, امریکہ میں تو بیٹھا ہوا ہے. یار انتہا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں,
آپ بھلے سرچ کر لیجئے، یہودیوں کے اندر یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حائضہ عورت جو ہے، جس کو حیض ہوا ہو، وہ کسی برتن کو نہیں چھو سکتی، ان 7 دنوں میں اپنے ہسبینڈ کے قریب نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، ہمارا اسلام بھی کہتا ہے ہسبینڈ کے قریب نہیں جا سکتی، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کھانا بھی نہیں بنا سکتی، اس کے بال بھی نہیں سنوار سکتی، اس پہ پانی بھی نہیں ڈال سکتی، اچھا اس کے جائے نماز بھی نہیں بچھا سکتی. کمال بات کر دی. اچھا ہاں، یہودیوں میں ہے جی کہ جی وہ اس کے لیے کھانا بھی نہیں بنا سکتی، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور یہ انکلوڈنگ بائبل میں بھی، آپ کو پتا نا بائبل جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے جو تورات ہے اس کا ایڈیشن ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس چیز کا، تو اس میں مینشن ہے. تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ کا مذہب یہودیت پہ کھڑا ہے بھائی. یہودی عقائد ہیں. آج اس نے پھر ثابت کر دیا یہ یہودی ایجنٹ ہے. یہ روایت تو چلو مسند احمد کی اس نے پڑھی، لیکن اس میں عقائد کے حساب سے اس نے عقیدہ بتا دیا یہودیوں کا، یعنی کہ وہ عورت اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتا سکتی. دیکھو یار کیا فضول ترین بکواس ہے. کوئی اس انسان کا کوئی دین ایمان بھی ہے؟ اچھا آپ خود ایمانداری سے بتائیے گا، جو آپ کی بیوی، کبھی کسی کی بھی بیوی، فور ایگزامپل شیعوں کی بات کر رہا ہوں، سنیوں کی بات کر رہا ہوں، جب ان کی بیوی کو حیض آتے ہیں، پیریڈز آتے ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ کو ہی بتاتی ہیں نا. اور وہ بھی جو بھی سامان ہوتا ہے، جو بھی چیز، وہ ہسبینڈ لا کے دیتا ہے. ہسبینڈ اور بیوی کے درمیان تو کوئی، جب اللہ نے فرما دیا تم میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، تو پھر تو ختم ہوگی نا کہانی. یہ کہتا ہے بیوی شرماتی ہے اپنے ہسبینڈ کو بتاتے ہوئے، تو یہاں تو میں تو حیران ہوں. یا لعنت ہے ویسے تجھ پہ، لعنت اللہ علیہ علی الکاذبین، لعنت ہے تم جھوٹوں کے اوپر، اسپیشلی حسن اللہ یاری. کتے کی موت مرے گا تو. دیکھیں تو جتنا تو نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہتان کستا ہے نا، تیرا انجام دنیا دیکھے گی انشاءاللہ عز و جل. یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. کیوں کہ تو بلا وجہ کا ایشو کریٹ کر رہا ہے جو ایشو ہے ہی نہیں. ابھی کس کو بتانا ہے عورت نے؟ شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کو ہی بتانا ہے نا. شادی سے پہلے اپنی ماں کو بتائے گی نہیں. تیرے حساب سے تو محلے والوں کو بتائے، یا پھر اللہ اعلان کرے، یا پھر بتائے نا. چپ کر کے جا کے لیٹ جاؤ. تو میرے حساب سے انٹر کورس بھی کر لیتا ہوگا حائضہ عورت کے ساتھ جا کے، یا اپنی بیوی کے ساتھ جا کے. یار انتہائی غلیظ اور کمینہ انسان ہے تو. ویسے حسن اللہ یاری گرا ہوا انسان ہے، جسے کہتے ہیں نا گری ہوئی نیچ کسی قوم سے تیرا تعلق ہے. اور خدا را اس فتنے سے بچ جاؤ. تمہیں کہہ کے تھک گیا ہوں شیعوں، تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آتی. اس کو ایکسپوز کر چکا ہوں. نیچے پھر لکھ دینا مناظرے پر. کل ویڈیو بنا دی ہے میں نے، اسکرین شاٹ بھی دے دی ہے. تم بھاگ گیا، تمہارا پھر آیا تھا مناظرے کرنے کے لیے، اسکرین شاٹ بھی دے دیا. مناظرے کا نا کہنا، اس جس کمینے انسان کو اس سے سوال پوچھو، یہی جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. زبان نہیں ہے تمہارے پاس. اللہ تعالیٰ تمہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تو کیا، میں کیا بچا دعا کروں گا تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اللہ یاری جیسے دجالی فتنے اور ان کے جو لکھنے والے جو کلینی ہیں، انشاءاللہ یہ جہنم میں اس ٹائم میرے حساب سے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوگا، جتنا اس نے یعنی کہ بہتان باندھا ہے. ہر کسی پہ بہتان باندھا ہے، اس سے کسی کو نہیں چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہر کسی پہ اس نے بہتان باندھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے، اور تم حسن اللہ یاری اس کو بھی غرق کرے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.